بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک ظفر عوان صاحب. عوان صاحب، بلدیاتی نظام میں پھر چینجنگ ہو گئی آج. جو پہلے کمشنر کو جواب دیتے تھے اب وہ ڈی سی کو جواب دیں گے. سی او کارپوریشن کا ایک بہت بڑا افسر اور بہت بڑا نام واضح جس کے اندر 6 سے 7 ہزار تقریباً بندہ کام کرتا ہے، جی. اب وہ جواب دے گا ڈی سی کو. یہ کیا نیا ماجرا شروع ہو گیا سر؟ اس میں ذرا تھوڑا تفصیلاً بتائیں. عاصم صاحب بہت شکریہ. آج ہم بات کر رہے ہیں بلدیات پہ جی، اور جو نیا بلدیاتی ایکٹ آ رہا ہے اس پہ. سیاسی حکومتوں کی یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے، جیسے سیاست میں ہوتا ہے نا غریب آدمی کو اوپر سارا ہی رکھنا ہے، گورنمنٹ میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ جتنا اختیارات کا بوجھ ہے، سیاست ہے 2 نمبری ہے، اپنی ذاتی انا ہے یا اپنے گروپ کی جو دھاڑ ہے، وہ انہوں نے کارپوریشن پہ ہی آزمانی ہے. آپ نے شہباز شریف کا دور بھی دیکھا، نون لیگ کا. ہم جی بلدیاتی نظام بدل رہے ہیں. جی بھئی کیا بدلا ہے؟ کاف لیگ آئی، ہم بلدیاتی نظام بدل رہے ہیں. اچھا جی کیا بدلا ہے جی؟ وہی ٹی ایم او، وہی کبھی اس کو سیکٹری کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو ٹی ایم او کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو زیڈ او آر کہہ دیتے ہیں. کام تو اس کا وہی ہے نا کہ سولنگ بنانا ہے، جنم پرچی بنانی ہے، مرن کی پرچی بنانی ہے، قبرستانوں میں 4 دیواریاں کرنی ہیں، گلیوں میں سڑکیں مطلب اسٹریٹ آئی لگانی ہے. نہیں، میرے یہاں سنیں پہلے. سیاست کی جاتی ہے اسٹریٹ پاور کے نام پہ. صحیح. اصل میں دیکھیں نون لیگ نے بھی 4 سال الیکشن نہیں کرائے، جاتے ہوئے کرا کے اپنی اسٹریٹ پاور چھوڑ گئے. صحیح. نئے آئے انہوں نے بھی. اب آپ پی ٹی آئی نے 4 سال بلدیاتی نظام مطلب ڈی ویلیو رکھا، سسپینڈ رکھا. اب 2 مہینے پہلے بحال کیا ہے، وہ بھی عدالت کے زور سے. وہ ختم ہو گیا سر. وہ ختم ہو گیا. اب پھر آ گیا جی نیا بلدیاتی نظام ہوگا. سر اب یونین کونسل کو آپ نیبر کوڈ کہہ لیں، ہمسایہ کہہ لیں، قصبہ کہہ لیں، گلی کہہ لیں، محلہ کہہ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں، کام تو اس کے وہی ہیں. یہ ان کی نا وہ ذہنی خناس ہے سیاسی حکومتوں. ملک صاحب، میری یار سننے سے پہلے میری جناب 19ویں گریڈ والے کو جو رپورٹ کرے گا وہ 19ویں گریڈ والے کو کرے گا. چلو کمشنر تو سمجھ آتی تھی کہ سی او کمشنر کو پہلے جواب دے تھا کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. ڈی سی بھی 19ویں گریڈ کا ہے، سی او بھی 19ویں گریڈ کا ہے، اور اس سی او کے پاس 7,000 ملازم کام کر رہا ہے لاہور میں، اور ڈی سی صاحب کے پاس کرتے ہیں 1,500 2,000. ایسے میں آتا ہوں اسی طرف. دیکھیں ملک بنانے کی جو ٹھیکہ داری ہے نا، ذمہ داری وہ ڈی ایم جی گروپ کی ہے. وہ چاہے تو بنگلہ دیش بنا دیں، وہ چاہے تو کشمیر بنا دیں، وہ چاہے تو جموں کشمیر بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں. بلدیاتی نظام ان کے ساتھ بہترین سیاسی کھلونا ہے ڈی ایم جی گروپ کے پاس. ہر ڈی ایم جی گروپ کا جو آفیسر ہے، اب دیکھیں حکومت بھی اسی کی ہوتی ہے بلدیات کی، کیونکہ کمشنر، ڈی سی، اے سی انہی کے پاس پاور ہیں، انہوں نے نیچے کام کرنا ہوتا ہے. انہی کے پاس 60 لاکھ کے ڈالے ہیں، انہی کے پاس وہ نیلی بتی والا ڈالا ہے. 17ویں اسکیل کا افسر ہے اے سی، اس کے پاس یہ ساری مراحت ہیں. اور لگتا بھی یہی ہے کہ شاید حکومت بھی یہی ہوتے ہیں. کارپوریشن کو تو سمجھتے کچھ نہیں ہے نا. کارپوریشن والے کبھی سی او لگ گیا وہ اسی میں خوش، کبھی وہ ٹی ایم او لگ گیا وہ اس میں خوش، کبھی وہ زیڈ او آر لگ گیا وہ اس میں خوش. اچھا میری بات سنیں، اب جب بلدیاتی نظام بدلا ہے، اب نیا جو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں نئے بلدیاتی الیکشن کے لیے، اب آ گیا ہے جی. دیکھیں کچھ تو دید لحاظ ہونا چاہیے، کچھ تو شرم لحاظ ہونی چاہیے. ایم سی ایل کا اگر گریڈ 19 کا افسر ہے تو کیا خیال ہے اس کی عزت نہیں ہے یا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ گریڈ لازمی بات ہے سر. علی عباس بخاری صاحب جو ہمارے، وہ بھی گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں سر. 19ویں گریڈ میں ہم بندہ تھوڑی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، لیکن وہ ایک پڑھا لکھا بندہ جائے گا. مجھے گریڈ کی سمجھ آتی ہے کہ اگر گریڈ کمشنر کے انڈر کر دیا جاتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ کمشنر گریڈ 20 کا افسر ہے، اور وہ گریڈ 19 کا، وہ گریڈ 19 کیا ہے. کمشنر کے سامنے جاتے ہوئے وہ کہے گا یس سر، یس سر. ڈی سی صاحب بھی کمشنر کے آگے پیش ہو رہے ہیں، سی او صاحب بھی کمشنر کے آگے پیش ہو رہے ہیں. ٹھیک، کچھ سمجھ بھی آتی تھی. اور 2 میوچل آفیسر گریڈ 19 آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ ہم نے کمشنر کو کیا کہنا ہے، کمشنر کو کیا پریزنٹیشن دینی ہے، کیا اسکیم دینی ہے، کیا بات کرنی ہے. 2 ادارے آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کمشنر کے پاس پیش ہوتے تھے. اب جو سی او ہے، جو سی او کارپوریشن لاہور ہے، چیف کارپوریشن آفیسر لاہور ہے، وہ متحد ہو گیا ہے ڈی سی کے. ڈی سی کے ہو گیا تو سمجھو اے سی کے بھی ہو گیا. ڈی سی کے ہوا تو اس کے جو زون ہے، جو ٹاؤن ہے ہمارے، وہ اے سی کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے جی. تو سی او کی تو ویلیو ختم ہو گئی ملک صاحب. سر سی او سے نیچے ہیں.
کارپوریشن میں گریڈ 18 کے ٹی ایم اوز ہیں. اب گریڈ 18 کا جو ٹی ایم او ہے وہ انڈر ہو گیا ہے اسٹار اسکیل کے اے سی کے. مجھے بتائیں نا کیا یہ بد انتظامی نہیں ہے, یہ بد نظمی نہیں ہے, یہ سرکاری اداروں کے ساتھ مطلب میں اب کیا کہوں کہ بد انتظامی یا وہ ایک سوکن والا رویہ نہیں ہے کہ صرف ڈی ایم جی کو افسر سمجھا جا رہا ہے. باقی کارپوریشن پورے پاکستان میں یا پورے پنجاب میں کارپوریشنز کو اب اسی سے بھی تھوڑا سا آگے ہوا ہے. بہت ساری جو ہماری جو یونین کاؤنسلز ہیں وہ بھی ہیں نیچے, بس آ رہی ہیں. آپ دوسرے ہم پہلو سے اگر دیکھیں تو اے سی او کی تو مجھے لگ گئی سر. بس سر وہ تھوڑی سی ذرا اس کو کہتے ہیں کو رنگین کر لیں. ہاں رنگین کرتے ہیں نا جی, اس کو کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. ٹھیک ہے پہلے وہ پٹوار خانہ نہیں مانتا. میں آپ کو اور تھوڑا سا انکشاف کر دیتا ہوں کہ لاہور میں اور باقی جو اضلاع ہے نا وہاں پہ اے سی کی گاڑی کے اس کے مرمت کا جس طرح سرکاری خرچہ ہے نا وہ پہلے بھی کارپوریشن اٹھاتی ہے, وہ پہلے بھی کارپوریشن ہی پے کرتی ہے سارا اس کا. صحیح. اب تو وہ ڈائریکٹ اس کے انڈر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, مطلب ٹی ایم او یا زیڈ ایم او یا ڈپٹی سی او جو بھی ہوگا وہ اے سی کے انڈر آ جائے گا. اے سی کی موجیں ان کی تو موجیں باہر لگ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اب تو وہ ہوگا نا کہ صاحب گھر سے نکلا ہے لشکر طوفان کے ساتھ. جتنی بھی گفتگو میں نے ملک صاحب کی سنی ہے اور اپنی عوام سے یہی کہوں گا کہ ہر ایک آدمی جو اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے اس کو پڑھائے اور اس کو بیوروکریسی میں لائے. یہ پاکستان ایک واحد ملک ہے, یہ ملک جو ہے صرف بیوروکریسی چلاتی ہے اور اسی کی موجیں ہیں, اسی کی بہاریں ہیں. جی ناظرین, سنا آپ نے آج کا ہمارا ٹاپک. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.